کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھائی سارے سجدے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سجدے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سجدے میں زمین سے کتنا سر لگائیں؟ سجدے میں سر کو زمین کتنا لگائیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا زور سے لگانا ضروری ہے یا آرام سے لگانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا؟ خرم شہزاد انڈیا سے، اتنا لگائیں کہ زمین کی تھوڑی سی سختی محسوس، بس زیادہ زور دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ہلکا سا رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ جیسے آپ گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یا روئی کے اس پہ، تو آپ کو پھر تو زیادہ دبانا پڑے گا سر کو تاکہ تھوڑی سی سختی محسوس، تو اتنا کہ ہلکی سی زمین کی سختی محسوس ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے کہ آپ کا سر زمین سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے، یہ خلاف سنت۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم۔ عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے، زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھ۔ جناب ریان محمد عادل صاحب، سجدے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی ہوئی، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے۔ البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں۔ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے، دیکھیے تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنت۔ البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کریں۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی، آپ سے صرف 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے۔ ہم تو رفع الدین میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی مناظر ہو جو رفع الدین کے مناظرے کرتا ہو
اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم میں کیا ہے، وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں، اس کو اس میں مزہ آتا ہے رفع الیدین کیا ہے کہ نہیں کیا، آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے، یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی، اس کا نظریہ کیا ہے. تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں. الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے. تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا، مفسر کا جو نظریہ ہوگا، مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی، آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی. تاریخ پتہ ہے کیا ہے، ہسٹری میں ہوتا کیا ہے، ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا، وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا، وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے. لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا، اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے، برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے، مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے، تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عف اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی، تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی بھی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی، تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عف اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے.
ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں. جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہیں، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں، زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. پی جاتی. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کی، خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئی، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں. بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا انگلی پکڑ کے چلنا شروع. پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول اور شادی شدہ بھی ہیں. جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں. لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگیں انسان کی کام جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے. یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانہ جہالیت میں ایک لت پڑ گئی تھی، عادت. جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا. اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے. شہوت کا غلبہ ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہش کا غلبہ ہوا. شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ
وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے. ان سے زنا ہو گیا, وہ بھی شادی شدہ تھے, وہ بھی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, اللہ کا حکم جاری کریں. آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا, آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں, بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے, بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس, اللہ نے پردہ ڈال دیا, گناہ پہ پردہ ڈالیں, توبہ کریں. لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں, اصل کیا ہے آخرت. پھر دوبارہ آئے, پھر تیسری دفعہ آئے, پھر چوتھی دفعہ آئے, پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے. جو حدیث کے الفاظ ہے, جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے. ہوتا ہے نا, جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا, تو وہ بھاگے ہیں, تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے, اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے, تو آپ نے فرمایا ہلا ترکتموہ, اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, پھر نہیں گھیرنا چاہیے. اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا, اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے, تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے, ساقط. شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, جتنی استطاعت حد کو ساقط کیا جائے گا. ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی. تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے, یہ تو خود انہوں نے کہا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم. لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار, کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے, کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے. تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے, اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو. جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا. حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے. بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے, باقی لوگ ریاست پہ حملہ کریں. حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی, حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی. انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے, اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو, بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے, اس کو قدرت دی ہے, وہ قصاص لے سکتا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے, تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے. اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے, نہ لالچ مقصد ہے. دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا, بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی, اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے, تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے. ایک سیاسی اختلاف ہے, اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے, لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی, سوچ کی غلطی تھی, رائے کی غلطی تھی. وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں, انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی. بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا, لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے. وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے, جان کر مجرم بنتا ہے. بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے, وہ رائے کیا ہوتی ہے, کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ, کہ باغی جماعت قتل کرے گی, اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں. یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ. باغی کا مطلب کیا ہے, باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں. پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا, یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے. حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی, باغی جماعت قتل کرے گی نا, تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے. تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا, یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا. اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو. خوارج واقعی باغی تھے, حضرت علی کے باغی تھے, وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف. تو دوسرا حضرت معاویہ, اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا. ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے, کوئی سنے تو, کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے, اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے, سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے, وہ ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں, کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے, پھر بھی کر رہے تھے وہ, تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو, عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا, عقیدے کی خرابی کو
محدثین نے برداشت کیا ہے، فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا. آپ کو پتا ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں، بدعتی راوی موجود ہیں، کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی، عمل کی نہیں. کس کی؟ نظریے کی. لیکن جو عملی خرابی ہے نا اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا. نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے، نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں. جیسے ایک غیر مسلم ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو، سچ بولتا ہو، ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے، اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے، لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی، دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی، اس کو صحیح نہیں قرار دیا. لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے، نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا، تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے، تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے، ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو، کبھی بریلویوں کو، کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ. تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ عنہ بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے، جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہو، دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو، یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے، معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام لکھا ہوا نہ ہو؟ ہے بھائی؟ ہر کتاب کے ٹائٹل پہ کیا ہوتا ہے؟ رائٹر کا نام. حتیٰ کہ بائبل پر بھی رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے؟ اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے. اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا. یہ اور عزت دے دی اللہ نے، اس کو کلام کیا، جبریل سے کلام کیا اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا. ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے. اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے. تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے. تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے یعنی فجر کا وقت ہو جائے. تو یعنی فجر اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے، من الفجری کا لفظ. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسے نچڑنا شروع. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا،
من الفجر، بس اتنا سا لفظ، تو یہ اللہ کا کلام تھا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں۔ پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر، بولتے کیوں نہیں یار کیا ہو گیا، نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن ان سے ایسا تھوڑی ہوا، تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے، وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا ہم بھی جا کے لڑتے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں، ہمارے کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع۔ صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹک کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ پر ایسے کپ کپی کے آثار، تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا، اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری، بولو نا یار، یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا، بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ان کو، تصویر پہ گزارا کریں۔ تو غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو، اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے، عربی میں غیر اولی الضرر، بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا جہاں پہ۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو، تو پہلے ہی نازل کر دیتا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا یار، تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا۔ صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں، پھر اشکال کیا، پھر اللہ نے کیا دیا، جواب دیا۔ تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا، تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا، پہلے آدھی نازل کی، پھر اس میں ایک جوڑ دیا، ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیوند لگایا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقانیت، کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، یہ بتا دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا، تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی۔ تو
تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اور کیسی عزت دی اللہ نے. کتاب پہ ٹائٹل پہ مؤلف کا نام بولو نہیں. تعارف کیا ہو رہا ہے کتاب میں؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے نا شروع میں, یہ کتاب فلاں سن میں لکھی گئی ہے, اور ایک حادثہ ہوا تھا, اس کے نتیجے میں ہم نے یہ لکھی. قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرواتا ہے؟ ذالک الکتاب, اے لوگو یہ کتاب ہے. کیا انداز ہے نا کتاب شروع ہونے کا. اے لوگو یہ کتاب, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے, یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن, یہ تمہیں گائیڈ کرے گی صحیح کیا ہے اور بولو غلط کیا. یعنی پہلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں, کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی نہیں ہے. آپ کہو یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں, فزکس کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کتا آپ کے پیچھے دوڑے گا تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا. یہی ہوتا ہے نا, اتنی کلومیٹر سے آپ دوڑو گے تو اتنی دور میں وہاں پہنچ جاؤ گے, یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہیں. بھائی انتظامیہ کی مشاورت صحیح بات طے کی گئی ہے کہ حالات اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے تراویح کا انتظام نہیں کیا گیا. چونکہ کچھ خواتین آ گئی تھیں اس لیے وقتی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر پر تراویح پڑھیں. کل سے مسجد میں پردے کا انتظام نہیں ہوگا. چلو ٹھیک, سنا دی ہم نے بھائی اعلان. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ گائیڈنس, گائیڈ صرف یہ کرے گی آپ. اصل میں یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے نا کہ میری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی, یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے, صحیح ہے نا, میرا گردے کی پتھری کیسے نکلے گی. اصل میں تو گائیڈنس خاندانی وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی منزل بتائے. دیکھو آپ سفر میں راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے, تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کچھ آپ کو بتاتے ہیں واش روم کہاں ملے گا آپ کو, تاکہ آپ کا پیٹ کیا ہو جائے, تھوڑا ہلکا ہو جائے. گائیڈ تو وہ بھی کر رہا ہے, اس کو آپ اتنی ویلیو نہیں دیں گے. ایک یہ بھی گائیڈ کرے گا یار ادھر ہوٹل ہے وہاں کھانا کھا لینا. لیکن آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ کیا, کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. ان چیزوں میں آپ دوسرے درجے میں دلچسپی لوگے. پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے منزل کا پتہ چل جائے, میں نے جانا کہاں ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو پشاور کی طرف, راستہ بھول گئے. اب آپ سب سے زیادہ فکر اس کی نہیں کرو گے کہ واش روم کہاں ہے, ہوٹل کہاں ہے, پانی کہاں سے ملے گا, چائے کا گٹکا کہاں سے ملے گا, نسوار کی دکانیں کہاں آئیں گی, گٹکے کی کہاں آئیں گی. سب سے پہلے کھوپڑی میں مسلط ہوگا آپ کے بھائی جان پشاور کا راستہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو میں الٹا جا رہا ہوں اور پشاور کے بجائے اور دور ہوتا چلا جاؤں, میرا سفر کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. سب سے پہلے انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری منزل کہاں ہے, مجھے جانا کہاں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں قرآن یہ گائیڈ کرے گا کہ تم پیدا کیوں ہوئے, تم نے جانا کہاں ہے, تمہاری پیدائش کا مقصد کہاں ہے, الٹیمیٹ ویژن کیا ہے تمہارا. اس ویژن کو سامنے رکھ کر چھوٹے موٹے ویژن آتے رہیں گے دائیں بائیں, وہ تو ٹھیک ہے, واش روم بھی جانا ہے, شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, اور ہسپتال بھی بنانے, اور ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, اور انجینئر بھی پیدا ہوں گے. یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں. جیسے موٹر وے پہ قیام و طعام کا انتظام بھی ہوتا ہے, لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی ہے, آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. اصل مقصد موٹر وے کا کراچی سے آپ کو عزت کے ساتھ پشاور پہنچانا, لاہور پہنچانا, ملتان پہنچانا ہے. درمیان میں قیام و طعام اور واش روم اور مسجدیں, یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچنے والے کو درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتی ہے. تو قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے معاملے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو جائے تو وہاں سے جڑوانا. لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, میکینک اس کے وہاں سے ملیں گے, انجن آئل کتنے دن میں تبدیل ہوگا, آپ کا اپنے پھیپھڑے کب خراب ہوں گے, کورونا سے کیسے بچنا ہے, ویکسین آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے. یہ قیام و طعام ہے درمیان میں, ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پہ تم چل رہے ہو تو اس موٹر وے میں تمہارا اصل ہدف کہاں ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے دائیں مڑنا ہے, اور کتنے کلومیٹر کے بعد تم نے بائیں مڑنا ہے. بہت مشکل ہے ماموں بات سمجھانا. آج کل ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو جب بات سمجھ میں آئی تھی اس کو ماموں کہتے تھے. ہم کیا کہتے تھے اس کو, ماموں. ماموں بات سمجھ لیا, سمجھا. ماموں اس لیے کہ پیار سے نا, کہ تجھے بڑا بھی بنا رہا ہوں میں. بڑا ماموں بڑے ہوتے ہیں نا, اور ننیال کا رشتہ ذرا محبت والا ہوتا ہے, چاچو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا, ددیال والا ہوگا. تو ماموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تمیز سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو قرآن نے انٹروڈکشن کروایا, ہدن, یہ کیا ہے, یہ گائیڈنس. اے اللہ اگر یہ گائیڈنس ہے, کیسا خاندانی تعارف ہو رہا ہے یار. شروع ہی ایسا عجیب, اس سے لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوتا تو نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے, نہ کالج میں پڑھے, نہ لکھنا جانتے, نہ پڑھنا جانتے.
انہیں کیا پتا تھا یار اس طرح سے کلام کو شروع کرنا ہے بھائی. ہدن کیا ہے؟ ہدایت. ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی, یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی. ہدن سراسر ہدایت ہے, اے ٹو زیڈ, الحم سے لے کے والناس تک سراسر کیا ہے؟ ہدایت. دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہوتا ہے اسے لوگ کہتے ہیں عادل ہے, عدل کرنے والا, اور جب غلو کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو سراپا عدل ہے. عدل کا دوسرا نام ستار بھائی, عدل کا دوسرا نام یہ ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں بھائی, عدل نام ہی اسی کا ہے. تو دوسری شرط قرآن نے بتائی ہدن, پہلا انٹروڈکشن کیا کروایا, کیا ہے یہ؟ ہدایت. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اتنے ذہین لوگ دنیا میں آئے, اس کو پڑھ کے بھی گئے, انہیں تو گائیڈنس بولو ملی نہیں. ہم تو جب موٹر وے پر جاتے ہیں اور ہمارا ہدف پشاور ہوتا ہے تو ہمیں بار بار سائن بورڈ کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ پشاور اتنے کلومیٹر, دائیں مڑیں بائیں مڑیں, رائٹ ٹرن, کیپ لیفٹ, اور یوں کرے اور یوں کرے, اور اس موٹر وہ جو ہے نا وہ انٹرچینج سے آپ اتر جائیں, اور وہ تو بالکل صحیح, وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے. تو معاذ اللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے بھائی موٹر وے جو آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت کس کے؟ قرآن کے. کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کخ بھی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا بھائی, کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, ابو جہل بھی تو سن رہا تھا نا, ابو لہب بھی سن رہا تھا, حضرت عمر چند آیتیں سن کے تبدیل ہو گئے اور ایسا ایمان پر قائم ہوئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ایک مجھے مسجد حرام میں وہ شخص نماز سے روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے. چند آیتیں سنی اور منزل سمجھ میں آ گئی کہ جانا کہاں ہے میں. لیکن بہت سے پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ بولو نہیں ہو رہا. تو قرآن نے بتا دیا ہدایت تو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں, للمتقین, ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں, جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں. کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پہ چل رہے ہو, آپ کی منزل پشاور ہے, لیکن آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میری منزل ہے کیا. آپ موٹر وے پر صرف انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہو کہ چلیں موٹر وے پہ چل کے دیکھیں کہ ہے کیا. اور موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈ فرض کرو کہ لگا دیے ہوں کہ جو واقعی پشاور جانا چاہتا ہے اس کو تو وہ لکھائی سمجھ میں آئے, کوئی ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے فرض کرو انہوں نے, اور جو نہیں جانا چاہتا, جو لوفری کے لیے نکلا ہے, اس کو وہ سائن بورڈ سمجھ میں آئے ہی نہیں.